وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحی اور الہام کے بارے میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، کوئی قانون عاصم ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعہ سے ہم لزوماً غلطی سے بچ سکیں۔ یہی باعث ہے کہ جن حکیموں نے قواعد منطق کے بنائے اور مسائل مناظرہ کے ایجاد کیے اور دلائل فلسفہ کے گھڑے، وہ بھی غلطیوں میں ڈوبتے رہے اور سدھا طور کے باطل خیال اور جھوٹا فلسفہ اور نکمی باتیں اپنی نادانی کے یادگار میں چھوڑ گئے۔ پس اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اپنی ہی تحقیقات سے جمیع امور حقہ اور عقائد صحیحہ پر پہنچ جانا اور کہیں غلطی نہ کرنا ایک محال عادی ہے، کیونکہ آج تک ہم نے کوئی فرد بشر ایسا نہیں دیکھا اور نہ سنا اور نہ کسی تاریخی کتاب میں لکھا ہوا پایا کہ جو اپنی تمام نظر اور فکر میں سہو اور خطا سے معصوم ہو۔ پس بذریعہ قیاس استقرائی کے یہ صحیح اور سچا نتیجہ نکلتا ہے کہ وجود ایسے اشخاص کا کہ جنہوں نے صرف قانون قدرت میں فکر اور غور کر کے اور اپنے ذخیرہ کانشنس کو واقعات عالم سے مطابقت دے کر اپنی تحقیقات کو ایسے اعلیٰ پائے صداقت پر پہنچا دیا ہو کہ جس میں غلطی کا نکلنا غیر ممکن ہو، خود عادتاً غیر ممکن ہو۔ صاف ظاہر ہے کہ جس حالت میں نہ خود انسان اپنے علم اور واقفیت سے غلطی سے بچ سکے اور نہ خدا جو رحیم و کریم اور ہر ایک سہو و خطا سے مبرہ اور ہر امر کی اصل حقیقت پر واقف ہے، بذریعہ اپنے سچے الہام کے اپنے بندوں کی مدد کرے، تو پھر ہم عاجز بندے کیوں کر ظلمات جہل اور خطا سے باہر آویں اور کیوں کر آفات شک و شبہ سے نجات پائیں۔ لہٰذا میں مستحکم رائے سے یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ مقتضائے حکمت اور رحمت اور بندہ پروری اس قادر مطلق کا یہی ہے کہ وقتاً فوقتاً جب مصلحت دیکھے ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے کہ عقائد حقہ کے جاننے اور اخلاق صحیحہ کے معلوم کرنے میں خدا کی طرف سے الہام پائیں اور تفہیم تعلیم کا ملکہ وہ بھی رکھیں تاکہ نفوس بشریہ کے سچی ہدایت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اپنی سعادت مطلوبہ سے محروم نہ رہیں۔ پرانی تحریریں، روحانی خزائن، جلد 2، صفحہ نمبر 20 اور 21۔ ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے اپنے عجیب عالم کو 3 حصہ پر منقسم کر رکھا ہے۔ پہلا عالم جو ظاہر آنکھوں اور کانوں اور دیگر حواس ظاہری کے ذریعہ اور آلات خارجی کے توسل سے محسوس ہو سکتا ہے۔ دوسرا عالم باطن جو عقل اور قیاس کے ذریعہ سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تیسرا عالم باطن در باطن جو ایسا نازک اور لا یدرک و فوق الخیالات عالم ہے جو تھوڑے ہیں جو اس سے خبر رکھتے ہیں۔
وہ عالم غیب محض ہے جس تک پہنچنے کے لیے عقلوں کو طاقت نہیں دی گئی مگر ظن محض، اور اس عالم پر کشف اور وحی اور الہام کے ذریعہ سے اطلاع ملتی ہے، نہ کسی اور ذریعہ سے۔ اور جیسی عادت اللہ بدیہی طور پر ثابت اور متحقق ہے کہ اس نے ان دو پہلے عالموں کے دریافت کرنے کے لیے، جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، انسان کو طرح طرح کے حواس و قوتیں عنایت کی ہیں، اسی طرح اس تیسرے عالم کے دریافت کرنے کے لیے بھی اس فیاض مطلق نے انسان کے لیے ایک ذریعہ رکھا ہے، اور وہ ذریعہ وحی اور الہام اور کشف ہے، جو کسی زمانہ میں بکلی بند اور موقوف نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کے شرائط پجا لانے والے ہمیشہ اس کو پاتے رہے ہیں اور ہمیشہ پاتے رہیں گے۔ چونکہ انسان ترقیات غیر محدودہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور خدا تعالیٰ بھی عیب، بخل و امساک سے بکلی پاک ہے، پس اس قوی دلیل سے ایسا خیال بڑا ناپاک خیال ہے جو یہ سمجھا جائے کہ جو خدا تعالیٰ نے انسان کے دل میں تینوں عالموں کے اسرار معلوم کرنے کا شوق ڈال کر پھر اس تیسرے عالم کے وسائل وصول سے بکلی اس کو محروم رکھا ہے، پس یہ وہ دلیل ہے جس سے دانش مند لوگ دائمی طور پر الہام اور کشف کی ضرورت کو یقین کر لیتے ہیں، اور آریوں کی طرح چار رشیوں پر الہام کو ختم نہیں کرتے، جن کی مانند کوئی پانچواں اس کمال تک پہنچنا ان کی نظر عجیب میں ممکن ہی نہیں، بلکہ عقل مند لوگ خدا تعالیٰ کے فیاض مطلق ہونے پر ایمان لا کر الہامی دروازوں کو ہمیشہ کھلا سمجھتے ہیں، اور کسی ولایت اور ملک سے اس کو مخصوص نہیں رکھتے، ہاں اس صراط مستقیم سے مخصوص رکھتے ہیں جس پر ٹھیک ٹھیک چلنے سے یہ برکات حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ ہر ایک چیز کے حصول کے لیے یہ لازم پڑا ہوا ہے کہ انہی قواعد اور طریقوں پر عمل کیا جائے جن کی پابندی سے وہ چیز مل سکتی ہے۔ غرض عقل مند لوگ عالم کشف کے عجائبات سے انکار نہیں کرتے، انہیں ماننا پڑتا ہے کہ جس جواد مطلق نے عالم اول کے ادنا امور کے دریافت کرنے کے لیے انسان کو حواس اور طاقتیں عنایت کی ہیں، وہ تیسرے عالم کے معظم اور عالی شان امور کے دریافت سے، جس سے حقیقی اور کامل تعلق خدا تعالیٰ سے پیدا ہوتا ہے اور سچی اور یقینی معرفت حاصل ہو کر اسی دنیا میں انوار نجات نمایاں ہو جاتے ہیں، کیوں انسان کو محروم رکھتا؟ بے شک یہ طریق بھی دوسرے دونوں طریقوں کی طرح کھلا ہوا ہے، اور صادق لوگ بڑے زور سے اس پر قدم مارتے ہیں اور اس کو پاتے ہیں اور اس کے ثمرات حاصل کرتے ہیں۔ عجائبات اس عالم ثالث کے بے انتہا ہیں، اور اس کے مقابل پر دوسرے عالم ایسے ہیں جیسے آفتاب کے مقابل پر ایک دانہ خشخاش۔ اس بات پر زور لگانا کہ اس عالم کے اسرار عقلی طاقت سے بکلی منکشف ہو جائیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان آنکھوں کو بند کر کے مثلاً اس بات پر زور لگائے کہ وہ قابل رؤیت چیزوں کو قوت شامہ کے ذریعہ سے دیکھ لے۔ سرمہ چشم آریہ، روحانی خزائن جلد 2، صفحہ نمبر 175 تا 180۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔